جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کی رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس دنیا سے دل بولو نا, بولنے میں کیا, آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں میں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, بس بیان کمپلیٹ ہو گیا, آپ جائیں اپنے گھر, آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے ہر روز بیان ہوتے تھے اور روزانہ بیان یہیں سے شروع ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, اور ختم یہیں پہ ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, بس. اب کوئی اگر ان کے بیان میں آتا کہتے یار یہ مفتی اعظم ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, اتنا علم ہے, بیان دیکھو ان کا, دنیا مسافر خانے سے شروع کیا اور مسافر خانے پہ ختم. اور اپنے آپ کو کہتے بھی یہی تھے, واقعات سناتے تھے, کہتے ہیں میں جب سعودی عرب سے آتا ہوں تو میرے میزبان فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں, گھر پہنچ گئے؟ کہ نہیں میں گھر نہیں پہنچا, میں نے ناظم آباد میں ایک مسافر خانہ لے لیا ہے. ہوٹل ہوتے ہیں نا پہلے مسافر خانہ کہتے تھے, اب ذرا اس کو تھوڑا سا اچھے نام دے دیے گئے. آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوں تو لوگوں کو یہ بتاؤ گے نا میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, یہ تھوڑی بتاؤ گے مسافر خانے میں ہے تو وہ مسافر خانہ ہی, کیونکہ آپ اسی وجہ سے جو ٹھہرے ہو, ورنہ گھر جاتے ہیں نا آپ. اب تو ٹریولنگ کے دوران آدمی ہوٹل کرائے پہ لیتا ہے, ٹھہر جاتا ہے اس میں, لیکن مسافر خانہ کہتے ہوئے آپ کو خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہو. تو ہمارے حضرت اپنے گھر میں ٹھہر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسافر خانے میں. تو حضرت فرماتے ہیں وہ میزبان نے مجھے فون کیا, آپ گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں ہوں ناظم آباد کے. اس نے کہا پھر دوبارہ ایک دن بعد فون کیا, آپ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں, میں مسافر خانہ ہے ناظم آباد میں. حالانکہ حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا ماشاءاللہ, اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے, دل نہیں لگایا پیسے سے. پھر فون کیا تیسرے دن, حضرت آپ گھر, وہ میزبان کو فکر ہے بھائی یہاں سے گئے ہیں, گھر پہنچ کے خیریت کی اطلاع دیں. حضرت ان کی کھوپڑی میں بٹھانا چاہتے تھے. اگر یہ سارا پروسیس نہ کرتے نا حضرت, اس طرح سے ٹینشن نہ دیتے, تو ان کی دماغ میں بات اترتی نہیں ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے کال کی, گھر پہنچ گئے ہیں؟ فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ, خیریت تو ہے؟ تو حضرت فرمایا گھر قبرستان ہے, جہاں جائیں گے تو آرام سے پڑے رہیں گے وہاں قیامت. یہ تو مسافر خانہ ہے, میرے ابا آئے تھے وہ چلے گئے, اماں آئی تھیں وہ چلی گئی, دادا نانا, آدم علیہ السلام سے پبلک آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے, ان میں 50 60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں. تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40-50 کی کیا اوقات ہے بھائی, ایسے گزرتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے. اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں, یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے بچے ہوں گے جنہوں نے 60-70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے, ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے. تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی اب 20-22 کے رہ گئے, بہت زیادہ ہو گیا. وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو, ورنہ جس سپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ, تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے, اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے, اس لیے کہ وہ, آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے, رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے. یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا, اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھیں, نان تافتان کھائے تھے, پھر بھی صبح اٹھ گئے. تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی. ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12-1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں, تو اٹھنا بنتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے اٹھنا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو, تو چانس پہ چل رہے ہیں. تو
تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں, تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو مسافر خان, اور واقعی اب حضرت قبر میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات بلند فرمائے, جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور بار بار بیان میں کہتے تھے آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بھائی, کبھی بھی جا سکتے ہیں. چلے گئے. تو جب ان کے جنازہ اٹھا, میں نے کہا کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت بار بار کہتے تھے مسافر خانہ ہے, جانا ہے جانا ہے ناظم آباد کا, تو آج اسی ناظم آباد کے مسافر خانے سے حضرت کی میت اٹھ رہی ہے, جس کو وہ کہتے تھے نا مسافر خانہ ہے. ثابت ہو گیا واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ان ہزار ہزار گز کے بنگلوں کی دیواروں سے دل مت لگاؤ. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے, وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی. تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا, اب کباڑ والے کو دے دے بھائی. آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, کہ بھئی اتنے کلومیٹر چلی ہے. وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے, اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی بولو نا